السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میں آپ کو جیسے جیسے بتا رہی ہوں کہ جیسے جیسے جو چیزیں یہ جو باتیں خود میں سیکھ رہی ہوں، یہ خود جیسے جیسے میں دین کو سمجھ رہی ہوں، میں آپ لوگوں سے بھی وہ ایک ایک چیز شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی دین کے بارے میں پتہ چلے، ہمارے دین میں کیا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں علم ہو۔ بہت سی چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں کیونکہ اوبویسلی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ، حج عمرے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی پتہ چلتا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ بڑوں کا احترام کرتے تھے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے تھے، گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، اور بھی بہت سی چیزیں، مطلب بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں پتہ ہے۔ پر آج آپ سے ایک ایسی بات بتاؤں گی جو شاید بہت کم لوگوں کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، یا بہت کم لوگوں کو پتہ ہو، یا اس سے پہلے انہوں نے نہ سنا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن معجزات سے نوازا تھا۔ اب ہمیں باقی تو آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور عصا کے وہ مارتے تھے سمندر کے بیچ میں تو دو ٹکڑوں میں وہ تقسیم ہو جاتا تھا، یا ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہوتے تھے، یا مٹی کے جاندار یا جانور جو بھی چیز بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ مطلب ہم نے بہت سے نبیوں کے بہت سے معجزات پڑھے ہیں، لیکن ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر انہیں دکھا دیے، یہاں تک کہ مکہ والوں نے ہرا پہاڑ کو چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ اب یہاں پہ اس کو تھوڑا بتاؤں گی کہ ہرا پہاڑ کو چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان کیسے دیکھا، کہ جو چاند 2 ٹکڑوں میں ٹوٹا یا 2 ٹکڑے ہوئے جب چاند کے، تو وہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ سے اوپر تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے، تو اس لیے جو ہرا پہاڑ ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں وحی نازل ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حال میں وحی نازل ہو رہی تھی کہ آپ کا مبارک سر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، تو حضرت علی عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں حضرت علی سے پوچھا کہ کیا تم نے نماز پڑھی؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ رب العالمین، علی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں تھے، اس لیے ان کی نماز عصر قضا ہو گئی، لہٰذا تو ان کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ سورج ڈوب گیا تھا، پھر دعائے نبوی کے بعد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ طلوع ہو گیا ہے اور اس کی کرنیں پہاڑوں اور زمینوں پر پھیل گئی ہیں۔ یہ واقعہ مقام صحبہ میں پیش آیا جو خیبر سے قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو حکم دیا کہ کچھ دیر کے لیے چلنے سے رک جائے تو وہ فوراً رک گیا۔ میں آپ لوگوں کو یہ جو بھی باتیں بتا رہی ہوں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یہ مطلب میں آپ کو حدیث کے لحاظ سے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر مطلب آپ لوگوں کو بک کا ریفرنس بھی چاہیے ہوا تو میں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی۔ تو آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں خطبہ پڑھتے تو کھجور کے اس تنے پر جو ستون یعنی کہ جو ستون مطلب جیسے کھمبا ہوتا ہے نا، کھمبے کے طور پر مسجد میں کھڑا تھا کمر لگا لیتے، پھر جب ممبر تیار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خطبہ پڑھنے کے لیے رونق افروز ہوئے تو وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ فرمایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں چیخ اٹھا اور قریب تھا کہ وہ شدت اضطراب سے پھٹ جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، یہاں تک کہ اس ستون کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اس ستون نے اس بچے کی طرح رونا اور بلبلانا شروع کیا جس کو تسلی دے کر خاموش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس ستون کو قرار حاصل ہوا۔ یعنی کہ ممبر بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھمبے کے ساتھ یا اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، پھر اس ستون کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگانا چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں اس گنبد نے رونا اور بلبلانا شروع کر دیا۔ ہم نے کبھی دیکھا ہے ایسا؟ کبھی نہیں ہم نے ہوتے دیکھا کہ کوئی گنبد یا کوئی ستون یا کوئی ایسی چیز اب رو رہی ہو یا بلبلا رہی ہو، تو یہ مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیہاتی نے کہا آپ کی باتوں پر میرے سوا اور کون گواہی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ببول کا درخت گواہی دے گا۔ یہ فرما کر آپ نے اس درخت کو بلایا۔ آپ وادی کے کنارے تھے، وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا چلا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار گواہی طلب فرمائی۔ اس درخت نے تینوں بار گواہی دے کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ حضرت ابن عباس تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیوں کر میں یقین کروں کہ آپ سچے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کے اس خوشہ کو اگر میں بلاؤں اور وہ میرے پاس آ کر اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو تجھے یقین آ جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشہ کو بلایا تو وہ کھجور کے درخت سے اترنے لگا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمین پر آ کر گرا۔ پھر اس نے فرمایا کہ واپس چلا جا، تو وہ خوشہ واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو معجزات کو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم ان کو تخفیف کا باعث سمجھتے ہو۔ ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، پانی کم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا بچا ہوا پانی تلاش کر لاؤ، تو لوگ ایک برتن لائے جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھ برتن میں ڈال دیے اور اس کے بعد فرمایا برکت والے پانی کے پاس آؤ اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس میں نے قطعی طور پر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلیوں کی گھائیوں سے پانی ابل رہا تھا۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ تھا جس سے آپ نے وضو فرمایا تو لوگ آپ کی جانب دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے مگر صرف یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اس پیالے میں رکھ دیے تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم تمام لوگوں نے پانی پیا اور وضو کیا۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضرات کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا، اس وقت تو ہماری تعداد 1500 تھی۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام زورہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے مقدس ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا تو پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے ابلنے لگا جس سے تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا 300 یا 300 کے قریب۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم مکہ شریف کے گرد و نواح میں گئے تو جس پہاڑ اور درخت کا بھی سامنا ہوتا تو وہ عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک بے آب و گیا وادی یعنی میدان میں اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے لیکن پردہ کی کوئی جگہ آپ کو نہ ملی۔ اچانک آپ کی نظر اس وادی کے کنارے 2 درختوں پر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک کے پاس گئے اور اس کی ایک شاخ کو پکڑ کر درخت سے فرمایا کہ بحکم خدا میرے ساتھ چل، تو وہ درخت اس اونٹ کی طرف چل پڑا جس کی ناک میں نکیل بندھی رہتی ہے اور اپنے ساربان کی اطاعت کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوسرے درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ایک شاخ پکڑ کر فرمایا کہ اے درخت تو بھی بحکم الہی میرے ساتھ چل، تو وہ بھی پہلے درخت کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان درختوں کے درمیان کی جگہ میں پہنچے تو فرمایا کہ اے درختوں تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپس میں مل کر میرے لیے پردہ بن جاؤ، تو دونوں ایک دوسرے سے مل گئے اور حضور نے ان درختوں کی آڑ میں قضائے حاجت فرمائی۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس عجیب واقعے کو دیکھ کر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری نگاہ اٹھی تو اچانک میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور دیکھا کہ دفعتاً وہ دونوں درخت جدا ہو کر چلے اور اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے۔ یہ جو سارے میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں، تو امید ہے کہ مجھے بھی فرسٹ ٹائم ہی پتہ چلا ہے، تو بہت سی باتیں اس میں بھی ایسی ہوں گی جو آپ لوگوں نے بھی پہلی دفعہ سنی ہوں گی، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے آخری نبی ہیں اور ہمیں اپنے نبی سے بہت محبت ہے، ہمارے لیے تو ان کا مقام بیان نہیں کر سکتے کہ ہمیں اپنے نبی اور اپنے اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، تو ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان کتنی محبت اور کیا تھا وہ تو
اللہ تعالیٰ ان کو اتنے محبوب تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی آپ کو معراج پہ بلا کر آپ آمنے سامنے ہوئے، آپ علم کلام ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ان کے معجزات بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لازمی میرے چینل کو دیکھ کر سبسکرائب کیجیے گا، ویسے تو میں ہر ویڈیو میں بول رہی ہوتی ہوں، پر فورس نہیں کرتی، آپ لوگ اپنے دل سے کیا کرے۔ تو بہت شکریہ، اب اجازت لوں گی، اللہ حافظ۔